ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة يوم القيامة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، جیسے اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں پر نماز، روزہ اور حج فرض کیا ہے، بعینہ ہی جن کا مال نصاب ہے ان پر اللہ تبارک و تعالی نے مقررہ نصاب کے مطابق سال بعد اس کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض قرار دیا ہے. اور جو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نظر انداز کر کے مال کی محبت میں اس کا انکار کریں گے، اس میں سستی کریں گے، دینے سے، ہیلے بہانے سے بچنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر جیسے زکوٰۃ دینے والوں کو جنت کی خوشخبری ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنے والوں کو جہنم کی وعید بھی سنائی ہے. دین اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم ترین رکن زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. تو گویا جن بنیادوں پر
ہمارا عقیدہ کھڑا ہے، ہمارا ایمان ہے، اس کی ایک اہم بنیاد صاحب نصاب کا اگر مال نصاب تک پہنچ چکا ہے ادائیگی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازنے کے بعد حکمن فرمایا ہے کہ وآتوا الزکوٰۃ، جیسے نماز کی ادائیگی ضروری اور فرض ہے، اسی طرح اگر نصاب تک مال پہنچتا ہے اب اس کی زکوٰۃ بھی تم نے ادا کرنی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے زکوٰۃ میں سستی کرنے والوں کو جو دنیاوی نقصان ہوتے ہیں ان کے بارے میں رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھو ما منع قوم الزکوٰۃ، جو لوگ، جو قوم، جو کنبہ، جو قبیلہ، جس معاشرے کے لوگ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو جائیں، ہیلے بہانے سے مال کی محبت میں ادا نہ کریں یا دیں، مگر نصاب کے مطابق حصہ بنتا ہے اتنی نہ دیں، کم دیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا ابتلاہم اللہ بالسنین، اللہ ایسی قوم کو، ایسے معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یا پوری ادا نہیں کرتے، اللہ ان کو دنیا میں جو نقصان دیتے ہیں ان کو قحط سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا الزَّكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اگر دنیا میں بسنے والے زکوٰۃ سے انکاری ہو جائیں، اللہ نے جو ان کے مالوں میں زکوٰۃ کی رقم رکھی ہے، ہیلے بہانے سے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اخراجات کا وبیلہ، حالات کا وبیلہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا دنیا میں نقصان یہ ہوگا کہ آسمان سے اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ بھی ان پہ نہیں برسے گا۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطُرُوا، اگر ہمیں اللہ نے چند ماہ روکنے کے بعد بارش دے دیے، مت سمجھیے یہ ہمارے اعمال پہ اللہ راضی ہو گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ کہ اگر دنیا میں تمہارے علاوہ اس روئے زمین پہ دیگر مخلوقات نہ ہوں جن کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، تو تمہارے اس زکوٰۃ میں سستی کی وجہ سے آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ برسے۔ یہ تو دیگر مخلوقات ہیں جو اللہ کی تسبیحات، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی جو بھی ان کو ڈیوٹی ملی ہے اس میں سستی، کمی، کوتاہی نہیں کرتے ہماری طرح، ان کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ ان کی وجہ سے بارش برساتے ہیں تو ہمارا بھی کام بن جاتا ہے، ورنہ جو ہماری معاشرے میں صورتحال ہے، ہر انسان گریبان میں جھانک لے کہ اللہ نے اسے کتنا نوازا ہے، اس کی وہ زکوٰۃ کتنی ادا کرتا ہے۔ یہ تو دنیاوی نقصان ہے کہ قحط سالی کا، معاشی تنگی کا، بارشوں کی ضرورت کے باوجود بارشیں نہ ہونے کا، یا عشر نہ دینے کی وجہ سے جب پکی ہوئی فصلیں ہوتی ہیں بارش کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وقت بارشوں سے ان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات اسی وجہ سے ہے کہ ہم پیداوار کا عشر دینے کے لیے تیار نہیں، مال و دولت کی جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
اللہ نے قرآن میں بھی تفصیل کے ساتھ جن چیزوں کی زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، نہ دینے کا عذاب بھی خود ہمیں متنبہ کرنے کے لیے بیان کر دیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی واضح پیغام دے دیا کہ قیامت تک آنے والوں صرف دنیا کے ہی ہو کے نہ رہ جانا، دن رات مال کی حرص میں اللہ کے دیے ہوئے مال کی زکوٰۃ سے بھی انکار نہ کر بیٹھنا۔ یاد رکھو، مال الزکوٰۃ یوم القیامت فی النار، تمہارا مال جو اللہ نے عطا کیا نصاب کو پہنچتا ہے، اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو تمہارا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تنبیہ کرتے ہوئے تفصیلی طور پر جن چیزوں کی زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اگر نہیں دیتے تو ان کے عذاب کی صورت اللہ نے خود بیان فرما دی۔ شرعی لحاظ سے 4 قسم کے مالوں پہ زکوٰۃ ہے: سونے چاندی پہ، زمین کی پیداوار پہ، مال تجارت اور مال و دولت جو کرنسی کی صورت میں ہے اس پہ، اسی طرح جو جانور ہیں چوپائے ہیں وہ اگر نصاب تک پہنچتے ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے۔ اب اگر ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، ان کے پاس سونا اور چاندی نصاب یا اس سے زیادہ تو ہے، لا ینفقونہا فی سبیل اللہ، اب اللہ نے اس پہ زکوٰۃ فرض کی ہے، سال گزر چکا ہے، ان میں زکوٰۃ دینی ہے، وہ ہیلے بہانے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو اللہ فرماتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے کہ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بینک بیلنس، یہ سونا، یہ چاندی، یہ مال و دولت، یہ کرنسی جس کو سنبھال کے بڑے احتیاط سے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سونے چاندی کی انہی چیزوں کی جہنم کی آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، جن کے ساتھ ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پیٹھوں کے ساتھ جو ہے وہ اس تختیوں کے ساتھ جو جہنم کی آگ کی سونے چاندی کی جو بنائی ہوں گی ان کے ساتھ ان اعضاء کو جو ہے وہ داغا جائے گا۔ جب یہ چیخیں چلائیں گے تو ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، سورہ توبہ کے الفاظ ہے، 34-35 نمبر آیت مبارکہ ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے چیخنے چلانے پہ ان کو کہا جائے گا کہ اب کیوں تڑپتے ہو، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی تو ہے جس کے لیے لاکر خریدتے تھے، جس کے لیے جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ سیکورٹی سسٹم تم نے جو ہے وہ بنائے تھے، اور یہ تمہارا خزانہ ہی تو ہے جسے گن کے، جسے دیکھ کے تمہیں خوشی محسوس ہوتی تھی، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا مزہ بھی چکھو۔ اور اسی طرح کرنسی کی اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس کے عذاب کی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ اس کو وحشت ناک گنجے سانپ کی شکل بنا دیں گے اس کی، اور ایک تو اس کی شکل ہی ہیبت ناک ہوگی، پھر اس کو جس کے پاس مال و دولت تھا، روپیہ پیسہ تھا، مگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں جو ہے وہ سانپ ڈال دیا جائے گا، وہ اس کے دونوں جبڑوں کو کھولے گا اور پھر اسے کہے گا کہ بھئی اب کیوں گھبراتا ہے، انا مالو کا نہ کنزو کا، میں وہ تیرا وہی مال ہوں جسے گن گن کے رکھتا تھا، حفاظت سے رکھتا تھا، جمع کر کے رکھتا تھا، وہی ہوں میں۔
مال مویشی اگر نصاب کو پہنچتے ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے عذاب کی صورت بنائی کہ یہ جانور جن کو اللہ تعالیٰ خوب موٹا تازہ کر کے ان کے مالک جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو میدان میں جو ہے وہ الٹے منہ جو ہے وہ لٹایا جائے گا۔ یہ جانور جو اب دنیا سے کئی گنا زیادہ وزنی ہو جائیں گے وہ اپنے پاؤں تلے سے اس کو اپنے مالک کو روندیں گے، اپنے دانتوں سے کاٹیں گے۔ یہ ان کی جو ہے وہ عذاب کی صورت ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں، یہ ہمیں بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی تو گھروں کی جو ہماری معاشی صورتحال ہے، تو اگر ہم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال میں اللہ کی طرف سے برکت آئے، تو اگر وہ مال نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کی ہر سال زکوٰۃ جتنی بنتی ہے وہ کما حقہ ضرور ادا کیا کرے۔ اور ان کا زکوٰۃ کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سستی، اتنی جو ہے وہ اپنی رحمت کا معاملہ اپنایا ہے، اتنی ہمیں ڈھیل دی ہے کہ 100 میں سے صرف 2.5% جو ہے وہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، کہ باقی سارا ہمارے لیے۔ اور اگر ہم 2.5% اس میں سے سال بعد خرچ کرتے ہیں تو وہ بابرکت ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم یہ 2.5% خرچ نہ کر کے وہ اپنی ساری خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت سے بھی محروم کر دیتی ہیں۔ پھر وہی جو ہماری صورتحال ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ پوری نہیں پڑتی۔ اکثر کمائی جو ہے وہ بیماروں کی ادویات پہ چلی جاتی ہے، باقی معاملات پہ چلی جاتی ہے، پھر بھی اخراجات زیادہ ہیں، جو ہے وہ آمدن کم ہو جاتی ہے، کہ جب اس میں برکت ہی نہیں ہے، صرف 2.5% جو ہے وہ خرچ کرنے سے اس میں برکت آنی تھی، ہم نے 2.5% بچانے سے وہ برکت ہی ختم کر لی۔ اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر رحمت کا معاملہ اپنایا ہے۔ سونا چاندی جو 1 تولہ بھی لاکھوں میں ہے، اب 7.5 تولے سونا نہیں ہے، اس سے کم ہے، 7 تولے بھی کسی کے پاس ہے، اللہ نے اس کو زکوٰۃ کی رخصت دے دی ہے۔ حالانکہ آپ 7 تولے دیکھ لیں 20 لاکھ کا بنتا ہے، اتنے بھی اللہ نے ویسی رائے دے دی، ڈسکاؤنٹ دے دیا کہ بھئی جس کے پاس کم از کم 7.5 تولے یا اس سے زائد ہو اس پہ زکوٰۃ ہے، سال بعد اس کی جو رقم مالیت ہے اس پہ صرف 2.5% اس نے دینی ہے۔ اور اسی طرح چاندی کے لیے 52.5 تولے کا نصاب اللہ نے مقرر کیا ہے، اگر 50 تولے ہے بھی اس کو ڈسکاؤنٹ دے دیا کہ 52.5 یا اس سے زائد کسی کے پاس چاندی ہے، 1 سال کا عرصہ اس کو گزر چکا ہے، اب اس پہ زکوٰۃ ہے، جتنی ہے آج اس کو فروخت کے جتنے کی بکے گی، جس دن زکوٰۃ دینی ہے اس دن کے حساب سے جتنی رقم بنے گی اس کی 2.5% اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح یہ جو مال و دولت ہے، کرنسی ہے، جب مال تجارت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم سے اگر کم ہے اس میں بھی ڈسکاؤنٹ ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اتنی رقم آپ کے پاس پڑی ہے یا اس سے زائد ہے جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو پھر اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ اگر اتنی رقم کو پڑے 1 سال ہو جائے گا تو تب اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب سال کی اللہ نے ویسے چھوٹ دے دی کہ وہ رقم کو جب سال ہوگا پھر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اتنی جو ہے وہ 52.5 تولے یہ بھی تقریباً 2.25 لاکھ بنتی ہے، اس سے کم ہے تو اس پہ ویسے ڈسکاؤنٹ دے دیا۔ اگر کسی کے پاس گورنمنٹ نے تقریباً اتنا نصاب اس سال جو ہے وہ متعین کیا ہے زکوٰۃ کے لیے،
تو 52.5 تولے چاندی کی جو رقم بنتی ہے وہ 1.5 لاکھ سے تقریباً زائد ہوگی۔ اگر اس سے زیادہ رقم آپ کے پاس ہے، آپ نے کسی کو ادھار دی ہے، وہ واپس لے، اب اس کو 1 سال کا عرصہ اگر گزر چکا ہے تو اس کی جتنی رقم ہے اس کی جو ہے وہ 2.5% آپ نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اور سونے کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، تو آپ کی آسانی کے لیے کہ جس دن ہماری جو ہے وہ کسی کی شادی ہوتی ہے، جب آپ میرج اینیورسری اپنی مناتے ہیں نا، تو اس دن جو آپ کے پاس سونا ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ بھی فرض ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اپنی شادی کی تاریخ کا حساب کر کے اس سونے کی زکوٰۃ دینی ہے۔ مرد کی ملکیت میں ہے سونا، تو مرد اگر اتنا ہے نصاب تک پہنچتا ہے مرد زکوٰۃ دے گا۔ اگر وہ عورت کی ملکیت ہے تو عورت کے پاس پیسہ ہے تو وہ عورت اس کی زکوٰۃ دے گی۔ اور اسی طرح مال تجارت بھی، اگر کاروبار اتنا ہے کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ کا کاروبار ہے، اگر کم ہے جیسے جو ریڑھی بان عام چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں ان کو ویسے ڈسکاؤنٹ ہے، اگر اتنا ہے کہ 1.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ سے زائد کا کاروبار ہے، اب اس کو 1 سال گزر چکا ہے، اب اس کا جو ہے وہ حساب و کتاب لگا کے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ویسے کاروباری حضرات جو ہے پھر بھی سستی زکوٰۃ دینے میں، اب دیکھ لیں اللہ نے صرف قابل فروخت پہ زکوٰۃ رکھی ہے۔ جو قابل استعمال ہے، خود پراپرٹی ہے، دکان آپ کی چاہے 10 کروڑ کی ہے چاہے 20 کروڑ کی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں رکھی۔ اس میں آپ نے جتنا فرنیچر جتنے الیکٹرانکس کا سامان ہے کروڑوں میں آپ نے خرچہ کیا ہوا ہے، اس پہ اللہ نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔ دکان میں جو چیزیں قابل فروخت ہیں، جو آپ نے بیچنی ہے، صرف ان کا حساب ہے، ان کی زکوٰۃ ہے۔ سال بعد جو بیچنے کے لیے آپ کے پاس اشیاء ہیں، دکان میں ہیں، گودام میں ہیں، کہیں بھی ہیں، سب کے آپ قیمت فروخت کا تعین کریں گے، اور اس میں جتنا آپ نے جو ہے وہ کسی سے لینا ہے، وہ ملنے کی امید ہے، وہ شامل کریں گے، جمع کریں گے، اور جتنا آپ نے ادا کرنا ہے وہ قرضہ ہے آپ کے ذمہ، اتنی اس میں سے نکال کے جو باقی ماندہ ہے اس کے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح اللہ نے رہنے کے لیے جو مکان ہے کروڑوں کی مالیت کا ہے، گھر میں ضرورت کے لیے جو آپ نے آسائشی سامان ہے، الیکٹرانکس کا سامان ہے، اے سی، فریج، دیگر جو ہے وہ، آج آپ جانتے ہیں کہ ایک بیڈ ہی جو ہے وہ لاکھوں کا بھی آج موجود ہے، تو وہ کروڑوں روپے کا سامان اگرچہ کیوں نہیں، اب تو گاڑی بھی کروڑوں میں ہے، استعمال کے لیے ہے، مگر اللہ نے ان ساری چیزوں پہ ڈسکاؤنٹ دے دیا کہ کوئی زکوٰۃ نہیں، میرے بندے تیرے استعمال کی ہیں، گھر تو نے رہنے کے لیے بنایا، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، گاڑی اپنے لیے لی ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، پلاٹ خریدا ہوا ہے گھر بنانے کے لیے، کرائے پہ دھکے کھاتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں جس پہ گھر بناؤں گا اس پلاٹ پہ بھی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر پلاٹ آپ نے خریدا ہے کہ مہنگا ہوگا تو بیچ دوں گا، تو پھر سال بعد اس کی قیمت کا تعین کر کے 2.5% اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی، کہ اللہ نے اتنا جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے استعمال کی چیزوں پہ، رہائشی گھروں پہ، اپنی دکانوں پہ، صرف تجارت کے جو سامان ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، دکان کو جو ہے اس سے منع کر دیا ہے، اس کی جو ہے وہ چھوٹ دے دی ہے۔ اسی طرح زمینی پیداوار پہ دیکھیں 20 من سے اگر کم ہوئی ہے فصل تو اس پہ تو جو ہے وہ ویسے ہی ڈسکاؤنٹ ہے، اس کی تو جو ہے وہ زکوٰۃ عشر یا نصف عشر ہے ہی نہیں، 10واں 20واں حصہ۔ اور اگر محنت مشقت سے پانی خرید کے اخراجات ہیں فصلوں پہ، جیسے آج کل جو ہے وہ لاکھوں میں اخراجات ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50% ذمہ داروں کو ڈسکاؤنٹ دے دیا کہ آپ نصف عشر 10 کی بجائے 20واں حصہ جو ہے وہ 5% دے دیں۔ پیداوار اگر 20 من سے زیادہ ہے تو آپ 10% نہ دیں بلکہ 20واں حصہ 5% زکوٰۃ دے دیں۔ آپ دیکھ لیں 100 میں سے 95% ہم نے رکھنی ہے، 5% اللہ نے جو ہے وہ اس میں زکوٰۃ رکھی ہے۔ اور اس میں بھی اگر آپ نے زمین ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے تو آپ نے جو ہے زکوٰۃ نہیں دینی، جس کی پیداوار ہے جتنی وہ فروخت کرنی ہے اس نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے۔ ہاں اگر بٹائی پہ دی ہوئی ہے، دونوں کا شیئر ہے،
پھر اگر جو ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب تک مال پہنچتا ہے 20 من سے زائد ہوتی ہے، پہلے زکوٰۃ ادا کر کے پھر آپس میں جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ یہ نہیں کہ 40 من پیداوار ہوئی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی اگر الگ الگ کر لیں گے تو پھر جو ہے نصاب سے کم آ جائے گی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح بعض فصلیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ جو ہے وہ کٹائی پہ یا اس کے فروخت تک کے کچھ اخراجات ہوتے ہیں، جیسے جو ہے یہ گنے کی فصل ہے کہ مل تک پہنچنے کے لیے اس پہ لاکھوں کا خرچ ہو جاتا ہے، تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سارا خرچ اس سے نکالیں گے۔ نہیں بھائی، اللہ نے 50% خود ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے کہ جس زمیندار کے اخراجات ہیں اس میں 10واں نہیں بلکہ 20واں حصہ ہے، 5% ہے۔ 50% اب ڈسکاؤنٹ اللہ کی طرف سے مل چکا ہے، اب اس میں سے یہ سارے اخراجات نکال کے زکوٰۃ نہیں دیں گے بلکہ کل پیداوار کی زکوٰۃ دیں گے۔ اخراجات کا اللہ نے خود جو ہے وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے۔ اسی طرح جانوروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جو ہے وہ رخصت دی ہے کہ اونٹ آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں روپے کی مالیت کا ہے، اگر کسی کے پاس 4 تک اونٹ ہیں اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ڈسکاؤنٹ ہے۔ کسی کے پاس 5 یا اس سے زائد ہیں تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح بھینس اور گائے اگر 30 سے کم ہیں 29 تک اللہ نے ڈسکاؤنٹ دے دیا، 30 یا اس سے زائد ہیں تو پھر ان پہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح بھیڑ بکریاں ہیں، اگر 39 تک ہیں تو ان پہ ڈسکاؤنٹ ہے، اگر 40 یا اس سے زیادہ ہے تو ان پر جو ہے وہ سال بعد جو ہے وہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے ہر مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بے انتہا ان کو ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہے، سہولت بھی دی ہے، اور زکوٰۃ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہے وہ 100 میں سے صرف 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ رکھی ہے۔ پھر بھی اگر ہم نہیں دیتے تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان آپ سن چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والا کل قیامت کے جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اللہ نے خود قرآن میں عذاب کی صورتیں بھی بتلا دی کہ اسی مال و دولت کی جو ہے وہ سونے چاندی کی جہنم کی آگ کی تختیاں بنا کے جسموں کو ڈھانکا جائے گا، یہی بینک بیلنس جو ہے وہ گنجا سانپ گلے میں بنا کے ڈال دیا جائے گا، اور یہی جانور اگر زکوٰۃ نہ دی جائے گی پاؤں تلے روندیں گے، اپنے دانتوں سے کانٹیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارا مال بے برکتہ ہو جائے گا۔ جتنا بھی ہوگا پھر بھی ہماری جو ہے وہ پوری نہیں پڑے گی، جیسے آج مجموعی طور پہ ہمارے معاشرے میں بسنے والوں کی صورتحال ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری مال و دولت میں برکت آئے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو، بارشوں کی ضرورت ہو، اللہ بارشیں نازل فرمائیں، تو پھر ہمیں اگر ہمارا نصاب تک مال پہنچتا ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح اس پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو ہمیں وہ بھی خوش دلی کے ساتھ جتنی بنتی ہے اتنی جو ہے وہ ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔